पुलिस अफसर का सपना देखने वाले एक नौखेज लड़के की सच्ची दास्तान, जो सबसे बड़े भारतीय शहर की जेर जमीन दुनिया का बेताज बादशाह बना। आइए आपको बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम बम्बई शहर का डॉन कैसे बना, जिसका आज तक बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां भी सुराग लगाने से कासिर हैं। वो अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि रास्ते में उसे मोहल्ले का एक दोस्त करीम मिला। उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर जख्म के निशान थे। दोस्त की ये बुरी हालत देखकर वो बहुत परेशान हो गया। करीम ने रोते हुए बताया, भाई हामिद ने आज फिर मुझे मारा, ये देखो मेरा क्या बुरा हाल कर दिया। हामिद इलाके का बदमाश था। उसका भाई माजिद मंशियात के धंधे में मुलव्वस था। दोनों इलाके के डॉन बिश्शू दादा की गैंग में शामिल थे। बिश्शू दादा सबसे बड़े भारतीय शहर बम्बई का नामी गिरामी दादा था। शहर के इलाके ढोंगरी में उसे जेर जमीन दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता था। शहर के इलाके ढोंगरी में उसे जेर जमीन दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता था। डोंगरी में किसी की जरूरत न थी कि वो बिश्शू दादा को छू कर भी जा सके, मगर अब डोंगरी में एक और दादा जन्म ले चुका था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जो बिश्शू दादा के गर्गों की गुंडागर्दी और मनमानी कार्रवाइयां तस्लीम करने को तैयार न था। ये 1974 ईस्वी की बात है। डोंगरी में ज्यादातर मेहनत कश तबका आबाद था। उनमें मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा थी। ये मुसलमान बंदरगाह और मुख्तलिफ कारखानों में काम करते, बहुत से ठेले लगाते और छोटी मोटी दुकानें चलाते। बड़े बाजारों में दुकानें बोहरियों की मलकियत थी, जिनके पास पैसा था। उनके अलावा बेशतर बासी निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। उनके दुख सुख साझे थे और मजहबी इख्तलाफात अलबत्ता माशी मफादात डोंगरी के लीडरों को आपस में बरसर पैकार रखते थे। 19 साला दाऊद के वालिद इब्राहिम कास्कर हेड कांस्टेबल थे। वो महाराष्ट्र के गाँव ममका से ताल्लुक रखते थे। इब्राहिम के वालिद हसन गांव से तलाश माश में डोंगरी आए। वहाँ इन्होंने हज्जाम की दुकान खोली और रिज़्क़े हलाल कमाने लगे। बेटे को तालीम दिलवाई और इब्राहिम पुलिस की मुलाजमत पाने में कामयाब रहे। वो सरकारी नौकरी पाने वाले अपने खानदान के पहले फर्द थे। भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक में महकमे पुलिस रिश्वत लेने के मामले में बदनाम है। इब्राहिम की खसूसियत ये थी कि इन्होंने कभी किसी से रिश्वत न ली थी। हालांकि उनका खानदान खासा बड़ा था, 5 बेटे और 4 बेटियां तक। वो मगर साल हर साल तक माहवार 75 रुपए तनख्वाह पर गुजारा करते रहे। सारी उम्र छोटे से मकान में गुजारती। इसी दियानतदारी के बायस इलाके के शरफा ही नहीं, जराइम पेशा भी इब्राहिम की इज्जत करते। दाऊद इब्राहिम के स्वानह निगार लिखते हैं कि घर में अक्सर फाका रहता। सुबह चाय और बन से नाश्ता होता और फिर अहले खाना रात ही को खाना खाते। इस गुर्बत के आलम में भी इब्राहिम ने कभी ये नहीं सोचा कि वो रिश्वत लेकर अपनी गरीबी दूर कर ले। वो कनात और सादा जिंदगी पर मुतमईन रहे। अलबत्ता वो कभी किसी वाकिफकार को महकमा पुलिस में अटके काम जरूर करवा देते थे। हत्ता कि पुलिस डोंगरी के किसी जराइम पेशा को नारवा तंग करती तो उसकी भी मदद कर देते। मुसीबत ज़दों की दाद रसी करना शायद उनकी फितरत में शामिल था। 1966 ईस्वी में कत्ल का एक केस हल न करने की पादाश में चंद पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया। उनमें इब्राहिम कास्कर भी शामिल थे। वो मुअत्तली की हालत में ही रिटायर हो गए। मुलाजमत गई तो आमदन का वाहद जरिया भी खत्म हुआ। वो फिर छोटे मोटे वक्ती काम करने लगे ताकि घरेलू अखराजात की खातर रकम मुहैया हो सके। तब दाऊद स्कूल में पढ़ता था। वो बचपन से बहुत ज़हीन था। बाप की तमन्ना थी कि वो लिख पढ़ कर पुलिस अफसर बन जाए। लिहाजा इब्राहिम ने बड़े चाव से उसे स्कूल में दाखिल करवाया, मगर मुलाजमत खत्म हुई तो बाप की सारी उम्मीदें खाक में मिल गयी। बावजूद कोशिश के इब्राहिम फीस ना दे सके तो बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर दाऊद का बेशतर वक्त मोहल्ले के लड़कों के साथ गुजरने लगा। इब्राहिम अपने झमीलों और मसरूफियात के सबब दाऊद पर नजर न रख सके। मोहल्ले के आवारा और लड़ाके लड़कों की सोहबत में दाऊद भी जराइम पेशा बन गया। वो चोरी करने और जेबें काटने लगा। उसने पहली चोरी 14 बरस की उम्र में की। ये 1969 का वाकया है, जब वालिद को खबर मिली कि दाऊद ने एक दुकान में आदमी को लूटने की कोशिश की है, तो इन्होंने बेटे को बहुत मारा, मगर बेटा जराइम के रास्ते पर चल निकला था। बाप से कई बार मार खाकर भी वो अपनी राह पर गामजन रहा। उसका कहना था कि वो अपनी माँ और बहनों को भूखा और बदहाल नहीं दे सकता था। वो चाहता है कि माँ और बहनें अच्छा पहनी और अच्छा खाएं और अच्छे घर में रहें। ये अरमान पूरे करने के लिए पैसा चाहिए था, जो बेरोजगार बाप न दे सका। लिहाजा दौलत कमाने की खातिर दाऊद गुंडा बन गया। तकरीबन 6 फुट कद का वो लड़का दिलेर, ज़हीन और लड़ाका लड़का था। उसकी शोला सिफ्त फितरत और तलस्माती शख्सियत से मोहल्ले के सभी लड़के डरते थे। जल्द ही दाऊद ने अपना गैंग बना लिया और डोंगरी
نوکری میں آباد امیر بوہریوں سے بھتہ لینے لگا۔ بوہری کاروباری لوگ تھے، وہ کسی لفڑے میں الجھنا پسند نہ کرتے، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ داؤد کو ہر ماہ کچھ رقم دے کر ٹال دیا جائے۔ یوں اس کا گروہ پھولنے پھلنے لگا۔ جب داؤد کے کارن رقم گھر میں آنے لگی تو اس سے 3 بھائی بھی آ ملے۔ یوں گینگ مزید طاقتور ہو گیا۔ اس زمانے میں بمبئی کے علاقے مختلف داداؤں نے بانٹ رکھے تھے۔ یہ دادا اسمگلنگ، جوئے بازی، جسم فروشی، شراب و منشیات کی خرید و فروخت، بھتہ خوری اور سپاری لے کر قتل کرنے کے دھندوں میں ملوث تھے۔ کریم لالا، حاجی مستان اور مدلائر ان کے گروہوں میں شامل۔ چھوٹے دادا پھر اپنے اپنے علاقوں میں سرگرم رہتے، جیسے بشو دادا کا تعلق کریم لالا کے دھڑے سے تھا۔ لالا اور بشو دادا دونوں ابراہیم کاسکر کے واقف کار تھے۔ ایک دیانتدار کانسٹیبل کے طور پر وہ اس کی عزت کرتے تھے۔ جب ابراہیم کی نوکری جاتی رہی تو بشو دادا وقتاً فوقتاً اسے مالی امداد دیتا رہا، مگر 1974 عیسوی تک داؤد ابراہیم کا گینگ بھی خاصا طاقتور ہو چکا تھا۔ گروہ میں 10 سے زائد لڑکے شامل تھے۔ اب وہ اپنے علاقے میں بشو دادا کے کارندوں کی دادا گیری اور بدماشی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حامد خان نے اس کی جگری یار کو مارا پیٹا تو داؤد نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کریم کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور حامد خان کے اڈے پر جا دھمکایا۔ حامد کے سامنے پہنچتے ہی داؤد نے اسے گالی دی اور بڑے تیز سے بولا، کیوں بے، تو اپنے آپ کو بڑا اکھا بمبئی اور بہت بڑا دادا سمجھتا ہے؟ ہیں بتا نا۔ حامد نے اسے آگ بگولا دیکھا تو بھیگی بلی بن گیا۔ کہنے لگا، نہیں داؤد بھائی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک بات سن لے، بشو دادا کا منہ دیکھ کر تجھے بخش دیا، ورنہ ابھی تیرا قیمہ بنا دیتا، داؤد دھاڑ کر بولا۔ حامد نے دیکھا کہ نوخیز لونڈے کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ اس کی ساری شیخی ہوا ہو گئی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ وہ بشو دادا کا گرگا نہ ہوتا تو داؤد اسے بری طرح پیٹا۔ داؤد نے اسے بندے کا پتر بننے کو کہا اور پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ حامد جانتا تھا کہ اس معاملے کی خبر بشو دادا تک ضرور پہنچے گی۔ داؤد کی بلند آواز سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی۔ اس کی مدد سے وہ غسیلے داؤد پر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا تھا۔ وہ فوراً بشو سے ملنے روانہ ہو گیا۔ بشو اپنے علاقے میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا۔ حامد نے نمک مرچ لگا کر اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا، دادا وہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، سب کے سامنے آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ یہ گالیاں حقیقت میں حامد کے لیے تھیں، مگر اس نے بڑی عیاری کا کام لے کر ان کا رخ بشو کی سمت پھیر دیا۔ حسب توقع یہ سن کر دادا شدید غصے میں آ گیا۔ وہ قطعاً بھی یہ برداشت نہ کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے علاقے میں اس کی بے عزتی کر ڈالے، اور وہ بھی ایک 19 سالہ لونڈے کے ہاتھوں۔ وہ فٹ بال میچ بھول گیا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد ابراہیم اور صابر کو بیٹھک میں بلوا لو۔ دوپہر کو ابراہیم بڑے بیٹے صابر اور پڑوسی رحیم چچا کو لے کر بشو دادا سے ملنے آیا۔ دادا نے انہیں بیٹھنے کا نہیں کہا اور بڑی تلخی سے بولا، داؤد نے مجھے گالیاں دی ہیں، ابراہیم اپنے چھوکرے کو سمجھا لو ورنہ۔ دادا، لڑکے سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دو۔ ابراہیم بولے، غلطی؟ بشو دادا دھاڑ کر بولا۔ وہ پھر صابر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب تیرے باپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی تو تم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا، تو تب میں نے اسے سہارا دیا، اور اب تم لوگ سب لوگ اسی تھالی کو گالی دیتے ہو۔ تم لوگوں نے نمک حرامی کر کے اس طرح میرے احسان کا بدلہ دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم اور صابر مرے مرے قدم اٹھاتے باہر نکل گئے۔ ان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ باپ بیٹے کے کانوں میں احسان اور نمک حرامی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ان کی آج سبھی لوگوں کے سامنے خوب بے عزتی ہوئی تھی۔ رحیم چچا وہیں رہ گیا تھا۔ وہ بشو دادا سے کہنے لگا، آپ چھوٹے لڑکے سے ایسی باتیں نہ بولتے تو اچھا تھا دادا۔ چھوٹا لڑکا؟ اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی گندی زبان سے مجھے گالیاں دی تو کیا میں یہ تماشا دیکھتا رہتا؟ بشو ترشی سے بولا۔ صابر گھر پہنچتے ہی رونے لگا۔ داؤد کی حرکتوں کے باعث پورا خاندان نالا تھا، مگر پہلے کبھی کسی نے ابراہیم کاسکر اور اس کے بچوں کی سرعام توہین نہ کی تھی۔ آج طاقت کے نشے میں چور متکبر بشو دادا ساری حدیں پار کر گیا تھا۔ ابراہیم کچھ نہ بولے اور خاموشی سے بیٹھے خلا میں گھورتے رہے۔ چہرہ پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ داؤد رات گئے گھر آیا۔ اب وہ اکثر اسی وقت گھر آتا تاکہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہ سننے پڑے۔ صابر کی بری حالت دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ تب بڑے بھائی نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ داؤد کا تو خون کھول اٹھا۔ یہ درست تھا کہ والد اس سے سخت ناراض تھے، اب بھی وہ اس پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ پھٹکارنا تو معمول بن چکا تھا، مگر وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ باپ کے سامنے نظریں جھکائے رکھتا اور انگلی تک نہ اٹھاتا۔ اب اسی باپ اور بھائی کی بے عزتی کا سن کر وہ غصے کے مارے لرزنے لگا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس کی تضحیق کرنے پر بشو دادا کی سلطنت کا تیا پانچا کر ڈالے گا۔ داؤد دراصل جانتا تھا کہ بشو نے نہیں بلکہ والد صاحب
نے اس پر احسانات کر رکھے ہیں۔ جب کبھی پولیس اسے تنگ کرتی تھی تو بشو ابراہیم کاسکر کا سہارا لیتا تاکہ سر پر آئی بلا ٹال سکے۔ ابراہیم قانونی معاملات میں بھی کبھی کبھی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ بے روزگار ہو گئے تو بشو نے چند بار انہیں معمولی رقم بھجوائی تھی۔ بس اسی مدد کو احسان کا روپ دے کر بشو نے اپنے محسن اور شریف النفس انسان کی توہین کر ڈالی۔ یہ معاملہ داؤد کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ رحیم چچا اور محلے کے دیگر بڑے چاہتے تھے کہ داؤد جواب نہ دے، مگر اس نے انہیں بتایا کہ بشو دادا نے جو حرکت کی ہے اس سے یہ بہت مہنگی پڑے گی۔ داؤد مگر یہ بھی جانتا تھا کہ بشو دادا کا مقابلہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ اس کا گروہ 15-16 تجربے کار گرگوں پر مشتمل تھا جو پہلوان کہلاتے تھے۔ بشو نے ایک اکھاڑا کھول رکھا تھا جہاں وہ اپنے بندوں کو لڑائی کے داؤ پیچ اور تمانچے چلانا سکھاتا تھا۔ وہ خود بھی عمدہ پہلوان تھا اور چاقو چلانے کے گر جانتا تھا۔ غور و فکر کرنے کے بعد داؤد کو خیال آیا کہ اگر بھرے بازار میں بشو کی بےعزتی کر دی جائے تو وہ دوبارہ علاقے میں سر اٹھا کر نہ چل سکتا تھا۔ بشو کو یہ بڑا غرور و مان تھا کہ علاقے میں اسے چنوتی دینے والا کوئی نہیں۔ اب اس سے انتقام لینے کی یہ تدبیر بہترین محسوس ہوئی۔ سوال پھر یہ اٹھا کہ بشو کی تضحیک کیوں کر کی جائے۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس پر گولی چلائی جائے، مگر اس زمانے میں گولی چلانے والا گنڈا بزدل اور نامرد سمجھا جاتا تھا۔ داؤد بھی تمانچے نہیں، اپنی ذہانت اور طاقت کے بلبوتے پر خود کو منوانا چاہتا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو کی سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بشو دادا کے دور کا خاتمہ کیسے ہوا، داؤد ابراہیم کی گینگ کا ایک نیا دور کیسے شروع ہوا اور 1985 تک داؤد ابراہیم کس حد تک مقبول ہو چکا تھا۔ اس کی بقیہ داستان دیکھنے کے لیے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔